تو اپنے بچوں کو کم عمری سے ہی، چھوٹے پن سے ہی اپنے بچوں کو کیا کیا سکھائیں؟ توجہ دیجیے. اپنے بچوں کو تعزیت کرنا سکھائیں. کسی کے انتقال ہو جانے پر آپ خود جائیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ اس بچے کی عادت پڑے کہ مرنے والے کے گھر پر تعزیت کرنے جانا یہ ثواب کا کام ہے. کوئی بیمار پڑ جائے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیے، تاکہ آپ کی یہ ادائیں آپ کے بچوں کی سرشت میں داخل ہو جائیں، انہیں احساس ہو کہ بیماروں کی عیادت کرنے جانا نبی کی سنت بھی ہے اور کار ثواب بھی ہے. ثواب بھی ایسا کہ جب تک بندہ مومن کسی بیمار کی عیادت کرتا رہتا ہے جنت کے پھول چنتا رہتا ہے. یہ سرکار کی حدیث ہے. کسی کے دکھ اور درد کو محسوس کرنا سکھائیے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود محسوس کریں گے تب ہوگا نا. جب ہم خود ہی نہیں کر رہے کسی کا دکھ درد محسوس، مرنے کم وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اولادوں کے اندر یہی فطرت منتقل ہوگی نا جو ہماری ہے. تو کسی کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا حوصلہ اپنی نسلوں میں پیدا کیجئے تاکہ سنسکار زندہ رہے. کسی غریب کی مدد کرتے رہیے. کوشش کیجئے آپ کا ہاتھ اللہ ہمیشہ اوپر رکھے. لوگ آتے ہیں نا، بہت سارے آتے ہیں بیچارے سوال کرنے والے، مانگنے والے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے غصے میں دیکھتے ہیں، کیوں اٹھ گیا کھڑا، کیوں؟ یہ حوصلہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے. حالانکہ چاہے 1 روپیہ نہ دے، وہ 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، مگر اس کو جل بھن جاتا ہے، بیٹا یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ شکر مناؤ کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے. دیر نہیں لگتی ہے، عرش سے فرش پر آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. ہم نے عرب پتیوں کو بھکاری بنتے دیکھا ہے، اور ایسے نمونے آپ کو شہر مکرانہ میں مل جائیں گے. جو کل کروڑ پتی تھے آج بھکاری ہیں، جو کل بنگلے میں رہتے تھے آج وہ جھوپڑے میں سو رہے ہیں. تو اللہ کا شکر منائیے کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے. نبی فرماتے ہیں اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے. اللہ کسی مسلمان کو اس معیار پر نہ لائے کہ وہ ہاتھ نیچے کرے. تو مدد کرنا سکھائیے اپنے بچوں کو. کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشان حالی کا احساس دلائیے اپنے بچوں کو. بچے کو احساس دلائیے. ایک مومن چاہے مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. اگر انگلی کے پور میں کانٹا چبھتا ہے تو سر سے لے کے پیر تک پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی کسی خطے میں، کسی علاقے میں، کسی کونے میں، کسی حصہ ارض پر کوئی مسلمان پریشان حالی کا شکار ہے تو ہمیں اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو. تلخ باتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیجیے اپنے بچوں کو. کہ اگر کوئی سخت بات کہتا ہے نا تمہاری بھلائی کے لیے، تو اسے کڑوی دوا سمجھ کے پی جایا کہ یہ دوائیں وہی فائدہ کرتی ہیں جو کڑوی ہوتی ہیں. حالانکہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ برداشت کر پاتے ہیں. یہاں تو کیسے کیسے سن کے جھیل لیتے ہیں نا، اور باہر نکلنے کے بعد پھر ان کی سنیے صاحب، ارے ایسا کیسے کہہ دیا امام صاحب نے، ایسا کیسے کہہ دیا. 26 سال سے کہہ رہے ہیں. کوئی بدلاؤ آیا ہمارے اندر؟ نہ تم بدلے نہ ہم بدلے. باوجود یہ کہنے کے بار بار سینکڑوں لوگ مجھے کہہ چکے امام صاحب ہم نہیں سدھریں گے. سدھارنا میرا کام نہیں. میرا کام سدھارنا نہیں ہے. سدھارنا اس عرش کے پروردگار کا کام ہے جو لامکہ کا رہنے والا ہے، جس کو مکہ کہنا بھی جرم ہے. سدھارنا اس کا کام ہے.
دل ہم نہیں بدلتے ہیں، دل خدا بدلتا ہے. ہمارا کام احساس دلانا ہے، احساس غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ احساس دلانا ہمارا کام ہے. بندوں کو سیدھے راستے پہ لانا یہ میرا کام نہیں ہے. تو چاہے آپ سدھریں چاہے نہ سدھریں، ہمیں کیا لینا دینا یار اس سے. ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. ایک وائز، ایک ناصح، ایک مبلغ، ایک مصلح کی حیثیت سے جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، اور جو ہمارا علم خدا کے کرم سے اپنی طرف سے مطالبہ کرتا ہے دین کی حیثیت سے، وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. تو تلخ باتوں کو برداشت کرنے کا بچوں کو حوصلہ دیجیے، حسن سلوک کرنے کا ذوق دیجیے. کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برا سلوک مت کرو. انکساری کرنا، عاجزی کرنا، پگلانا نہیں کہ تھوڑا پیسہ کیا آ گیا اور کاکڑ پھونک کرنے لگ گئے. ہوتا ہے نا ایسا، جس کے پاس تھوڑا سی پیسہ آ گیا نا، مسلمان کی بات کر رہا ہوں خاص کر، غیر کا معاملہ تو وہ ارب پتی بھی ہوتے ہیں نا، تو احساس نہیں ہوتا کہ کون ارب پتی ہے. ہمارے یہاں ارے ایک تھڑی بک گئی نا، دیکھیے گھر بھر پگلائے پھرتے ہیں. نہیں پھرتے ہیں ایسے پگلائے ہیں جنونی. کوئی جے پور بھاگا جا رہا ہے، کوئی اجمیر بھاگا جا رہا ہے، کوئی جودھ پور بھاگا جا رہا ہے. اوہو صاحب جے جے کار، یہ کھانا، یہ پینا، یہ پہننا، اور جیسے سب ختم ہوا تو لگتا ہے فقیر بن گیا ایک دم. غلط کہہ رہا ہوں؟ کہنا ہی پڑے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور آنا یہیں پہ ہے آپ کو جہاں میں بلا رہا ہوں، مگر اس وقت آؤ گے جب کچھ بچے گا نہیں آپ کے پاس میں. ہاں، تواضع سکھائیے. تواضع، اپنے سے بڑوں کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ علم والے ہوں، منصب والے ہوں، عمر میں بڑے ہوں. بات کرو تو ادب سے بات کرو، مہذب انداز میں. لیکن یہاں پہلے گالی بعد میں بات. جواب کیا دیتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب ہماری زبان ہی ایسی ہے. زبان ہی ایسی نہیں ہے، یہ کتے کی زبان ہے، کتے کی، کہ پہلے گالی بکتے ہو پھر باتیں کرتے ہو. پہلے کتا بھی بھونکتا ہے پھر کاٹتا ہے. یہ صفت کتے کی ہے، انسان کی نہیں ہے یہ. اور ہم مسلمان ہیں، کم از کم ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری بنتی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. میرا مصطفیٰ فرماتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. صبر و تحمل سکھائیے. کوئی مشکل گھڑی آئے تو خودکشی مت کر لینا. ہم نے دیکھا اس شہر میں کوئی پھندے پہ جھول رہا ہے، کوئی آگ لگا کے مر رہا ہے، کوئی زہر کی گولی کھا کے مر رہا ہے. دھندے میں لاس چلا گیا تو ہم مر رہے ہو. یہ بزدلوں کا کام ہے، بزدلوں کا، مردوں کا کام نہیں ہے. یہ نامردوں کا کام ہے خودکشی کرنا. مرد وہ ہوتا ہے جو مرتے دم تک حوصلہ نہیں ہارتا ہے، حالات کیسے بھی آئیں. ان مع العسر یسرا. میرا رب فرماتا بے شک ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. تو پریشانی آنے کے بعد گھبرایا مت کرو، انتظار کرو کہ آسانیوں کی صبح کب طلوع ہوگی. اور اس طرح سے انتظار کیجئے، راتوں کو جاگ جاگ کے اشک ندامت رب کے حضور پیش کر کے اس امید کی، صبح امید کی، اس بھلائی کے امید میں رات بھر اپنے رب کو مناتے رہیے. غریبوں کے ساتھ اچھی سلوک کرنا، احترام کرنا، صدقہ دیتے رہنا. آپ کسی کچھ دیں نا غریب آدمی کو تو آپ اپنے ہاتھ سے مت دیجئے. آپ اپنے چھوٹے بچوں کو دیجئے، وہ بچہ دوسرے کو دے، دوسرا تیسرے کو دے، تیسرا ماں کو دے، ماں اپنی بیٹی کو دے، بیٹی اپنی بہن کو دے، اور پھر وہ اپنے بھائی کو دے. آقا فرماتے ہیں صدقہ جتنے ہاتھ سے گزرتا ہے اللہ سب کو بخشش کا پروانہ دیتا ہے. تو 1 روپیہ اگر گھر کے 15 کینڈیڈیٹ کے ہاتھ سے گزر کر کے غریب تک پہنچا ہے تو 15 لوگوں کو اللہ نے بخشش کا پروانہ دیا ہے.
تو صدقہ کرنا سکھائیے اپنے بچوں کو، سلام میں پہل کرنا سکھائیے۔ ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ جب مدینے کے بازار سے گلی سے گزرتے نا، جو بھی ملتا سرکار پہلے سلام کرتے، چھوٹا ہوتا اسے بھی سلام کرتے، بڑا ہوتا اسے بھی سلام کرتے۔ افشوا السلام بینکم، میرا مصطفیٰ فرماتا ہے آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے تمہارے دل میں اللہ محبتیں پیدا کرے گا، محبتیں پیدا کرے گا۔ سلام کو عام کیجیے، بچوں کو سلام کرنا سکھائیے۔ کھانا تو جانور بھی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، نہیں کھلاتا ہے؟ تو جانور اور انسان میں کچھ فرق تو ہے نا بھائی۔ یہ سب چیزیں جانور نہیں کرتا جو ہم نے ابھی تک بتایا ہے آپ کو۔ کھانا ہم بھی کھلاتے ہیں اپنی اولاد کو، جانور بھی کھلاتا ہے۔ تہذیب صرف انسان سکھاتا ہے۔ درد محسوس کرنا، سلام میں پہل کرنا، نیکیوں میں پہل کرنا، برائیوں سے دور رہنا، اچھی سوسائٹی کریٹ کرنا، بہترین ماحول میں رہنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، یہ اسلام ان بندوں کو پیغام دیتا ہے جو اسلام کے روشنی کو دل میں پیدا کیے ہوئے اتارے ہوئے۔